آپ نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ اسے معاف کرے، اسے لوگوں کو معاف کر دینا چاہیے، اسے لوگوں کو معاف کر دینا چاہیے۔ قیامت کے دن اعلان ہوگا، وہ لوگ کہاں ہیں جن کا اجر اللہ کے ذمہ ہے؟ تو کوئی کھڑا نہیں ہوگا۔ پھر ایک اعلان ہوگا، وہ لوگ کہاں ہیں جن کا اجر اللہ کے ذمہ ہے؟ کوئی کھڑا نہیں ہوگا۔ تیسری دفعہ پھر اعلان ہوگا، وہ لوگ کہاں ہیں جن کا اجر اللہ کے ذمہ ہے؟ تو وہ لوگ خود ہی پوچھیں گے کس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے؟ تو آواز آئے گی العافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے، جو لوگوں کو معاف کر دیا کرتے تھے۔ جس گھر میں جھگڑا ہو وہاں رحمت نہیں نازل ہوتی، یہ تو پکی بات ہے نا۔ شب قدر کی تعیین بتانے سرکار تشریف لائے تو دو لوگوں میں جھگڑا چل رہا تھا، ایک دم ختم ہو گئی، ذہن سے اٹھ گئی، بڑی پریشانی ہوئی۔ آپ نے کہا لوگوں میں تو تم میں آیا تھا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ وہ کون سی رات ہے شب قدر، کہ اس کی عبادت وہ خیر من الف شہر ہے، لیکن یہ دو جھگڑ رہے تھے، تعیین اٹھا لی گئی ہے۔ حضور فرماتے تھے میں تمہیں بتاؤں، جیسے اس طرح بالوں کو مونڈ دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے، آپس کی لڑائی، آپس کے جھگڑے وہ دین کو، نیکیوں کو ایسے ہی صاف کر دیتے ہیں۔ تو جھگڑے ختم کرنے کا ایک ہی حل ہے، آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو آپ معافی مانگ لیں، کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے تو آپ اسے معاف کر دیں، یہی حل ہے، اور کوئی حل نہیں ہے جھگڑا ختم ہونے کا۔ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی تو آپ معاف کریں، اس نے کی ہے تو آپ اسے معاف کر دیں، بس۔ تو جب حضور فرماتے تھے اے لوگوں میں تمہیں بتاؤں، نماز سے افضل، روزے سے افضل، صدقے سے افضل عمل، بلا یا رسول اللہ، ارشاد فرمائیں حضور، ارشاد فرمائے اصلاح ذات البین، آپس میں سلوک سے رہا کرو، لڑائیاں جھگڑے نہ کیا کرو۔ ہمارے گھر، سب کے گھر، اللہ ماشاءاللہ کوئی اکا دکا بچا ہو تو ہو، سب کے گھر لڑائیوں کے وہ جنگ و جدال کے مرکز بنے ہوئے ہیں، وہ کھاڑے بنے ہوئے جس کے اندر لڑائیاں صبح ہوتی ہیں شام ہوتی ہیں، ڈیفرنٹ کلر کی طرح کی لڑائیاں ہیں، ہر قسم کی لڑائیاں، بچوں کے جھگڑے، عورتوں کے جھگڑے، بھائیوں کے جھگڑے، بہنوں کے جھگڑے، بھابیوں کے جھگڑے، توبہ یا اللہ۔ یہ امت جھگڑنے کے لیے نہیں آئی، یہ جھگڑنے کے لیے نہیں آئی۔ حضور فرماتے تھے شیطان اس بات سے نا امید ہو گیا ہے کہ جزیرت العرب میں دوبارہ بت پرستی شروع نہیں ہوگی۔ رسول اللہ کی ایسی زبردست چوٹ پڑی ہوئی ہے، آپ کی محنت کی ایسی زبردست چوٹ پڑی ہوئی ہے کہ جزیرت العرب میں دوبارہ بت پرستی شروع نہیں ہو سکتی۔ ولیکن تحریش بینہم، لیکن آپ نے فرمایا شیطان بت پرستی سے تو نا امید ہو گیا ہے، لیکن جھگڑوں سے، لڑانے سے وہ نا امید نہیں ہوا، یعنی جزیرت العرب میں بت پرستی نہیں ہوگی، جھگڑے ضرور ہوں گے، لڑائیاں ضرور ہوں گی۔ تو یہ شیطان کا سب سے اچھا مشغلہ ہے، دو کو آپس میں لڑائے، وہ میاں بیوی کو لڑائے تو اسے خوشی ہے، وہ بھائی کو بھائی سے لڑائے تو اسے خوشی ہے، پڑوسی کو پڑوسی سے لڑا دے اسے خوشی ہے، کہ یہ آپس میں لڑتے رہیں۔ شیطان کو اپنا کام کرنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، شیطان اپنا کام ان کے حوالے کر کے چلا جاتا ہے۔ تو بھائیو لڑائی سے بچنا چاہیے۔ ایک دفعہ اللہ کے حبیب باہر تشریف لائے، آپ نے فرمایا میں ابھی ایک دعا کرنے لگا ہوں، اس مجلس میں اگر کوئی قطع تعلقی کرنے والا بیٹھا ہوا ہو وہ اٹھ کے چلا جائے۔ تو پیچھے سے ایک بندہ اٹھا چلا گیا اور سیدھا اپنی خالہ کے گھر گیا، اور خالہ نے جب بھانجے کو دیکھا تو وہ حیران ہو گئی کہ وہ بڑے سالوں بعد تینوں یاد آئی آج۔ اللہ کے رسول ایک مجلس میں بیٹھے تھے، وہ فرما رہے ہیں کہ قطع تعلقی کرنے والا اٹھ جائے، میں نے ایک دعا کرنی ہے، اس کی موجودگی میں دعا قبول نہیں ہوگی، صلح کر لیے۔ تو خالہ ماں کی طرح ہوتی ہے، جیسے ماں رحم دل، نرم دل، حضور فرماتے الخالۃ کالام، آدمی کی خالہ بھی ماں کی طرح نرم دل ہوتی ہے۔ ماں جیسے معاف کر دیا کرتی ہے، خالہ بھی معاف کر دیا کرتی ہیں، لیکن چھوٹے آگے قدم تو بڑھائیں نا۔ آج چھوٹے بڑے بن گئے اور بڑے چھوٹے ہو گئے۔
تو چھوٹوں کو جانا پڑے گا صلح کرنے کے لیے، اور صلح میں اللہ نے سکون رکھا ہے، راحت رکھی ہے، دعاؤں کی قبولیت ہے، عبادات کی قبولیت ہے۔ 4 کام ہیں، رمضان گزر جاتا ہے ایسے بدبخت کی بخشش نہیں ہوتی۔ 4 کام کرنے والا، مشرک آدمی اس کی بخشش نہیں ہوتی جب تک توبہ نہ کرے، شرابیہ بخشش نہیں ہوتی جب تک توبہ نہ کرے، ماں باپ کا نافرمان توبہ کوئی نہیں، بخشش نہیں ہے جب تک توبہ نہ کرے، اور چوتھا اپنے رشتہ داروں سے بول چال بند رکھنے والا، لڑائیاں جھگڑے کرنے والا، رمضان گزر جائے گا بخشش نہیں ہوگی، یہ فرمایا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یا تو پھر اپنی انا پہ قائم رہو کہ نہیں جی نہیں جانا سی، پھر نہیں کرنا سی، پھر ٹھیک ہے۔ یہ کس نے کہا تھا؟ یہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں سال پہلے ایک نے کہا تھا کہ جب اللہ نے کہا تھا اسجدوا لآدم، جھکو آدم کے سامنے، سب جھک گئے، فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس، وہ کھڑا رہا۔ تو کیوں نہیں جھکتا؟ تو کیوں نہیں جھکتا؟ انا خیر من، اس کی بات سنیں، انا خیر من، میں اس سے اچھا ہوں، میں اس سے افضل ہوں، میں اس سے اعلیٰ ہوں۔ یہ شیطانی بول ہے، شیطان کے منہ سے نکلنے والا ہر بول شیطانی ہے، یہ شیطانی جملہ ہے، انا خیر من، وسی اتنا بہتر ہے گیا، اسی کیوں جائیے ناول، اسی کیوں کریے، اسی کیوں، شیطانی جملہ ہے، شیطان کا راستہ ہے۔ آدم کیا کہہ رہے ہیں؟ آدم کا ربنا ظلمنا انفسنا، غلطی ہو گئی معاف کرتے، یہ انسانیت والا جملہ ہے، معافی مانگ لینا، معاف کر دینا، یہ انسانیت ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے جس شخص کے پاس میرا کوئی امتی معذرت کرنے، معافی مانگنے کے لیے آئے اور اگلا اس کو کہ میں نہیں معاف کرنا، اسی نہیں معاف کرنا، آپ نے فرمایا یہ شخص قیامت کے دن میرے پاس حوض کوثر پہ نہ آئے، جو میری امت کو معاف کرنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ یقیناً ظلم و ستم ایسے ہوتے ہیں، ایسی باتیں ہو چکی ہوتی ہیں، ایسے کام پڑ چکے ہوتے ہیں کہ وقت فوری طور پہ معاف کرنے کو جی نہیں چاہتا۔ معاف کرو اور بیٹھ کے معاملات اپنے حل کرو۔ ہم معاملات بھی حل کرنے کو تیار نہیں، جب تک آپ لوگ صلح صفائی کے ساتھ نہیں وقت گزاریں گے بھائیو، اللہ کی رحمت یوں فضا میں ہی رہے گی، یہ نیچے نہیں اتر سکتی۔ جس گھر میں جھگڑا ہو وہاں اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی، چاہے رمضان ہو چاہے غیر رمضان ہو۔ تو یہ دوسرے عشرے کا تقاضا یہ ہے کہ یہ عشرہ مغفرت ہے، یہ معافی کا عشرہ ہے، اس میں بھائیو معاف کرو، معاف کرو اور معاف کرو اور صلح کرو۔